آج ہم نے خدا کے کلام میں سے 6 پیشن گوئیاں دیکھی۔ سب سے پہلی پیشن گوئی کس نے کی جی؟ خدا باپ نے باغ عدن میں عورت کی نسل سے، میں ایک عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اس کے بعد ہم نے کلام مقدس میں دیکھا ہے بزرگ موسیٰ کے بارے میں، اس نے کہا کہ میری مانند ایک نبی برپا ہوگا اور تم اس کی سننا۔ اس کے بارے میں ہم نے اس کے بعد خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے یسایہ نبی کی کتاب کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تو الگ ہوا اور سلطنت اس کے کندھے پر رکھی گئی، وہ عجیب مشیر، خدا قادر، سلامتی کا شہزادہ۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام میں سے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے یرمیہ نبی کی کتاب میں سے دیکھا، اس کے بعد ہم نے ملاکی نبی کی کتاب میں سے دیکھا، یعنی یسوع مسیح یہ ساری باتیں بیان کرنے کا، یہ ساری باتیں آپ کی سامنے گوش گزار کرنے کا، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا کوئی عام سی بات نہیں۔ ہم یسوع مسیح کے اس مہینے کو، اس کے پیدائش کے مہینے کو بڑی زور و شور سے مناتے ہیں، اپنی تیاریاں کرتے ہیں، گھروں میں تیاریاں کرتے ہیں، اچھے کپڑے خریدتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہن بھائیوں سے ملتے ہیں، روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں اچھے کھانے بناتے ہیں، ہم مل کر کھاتے ہیں، چرچز میں انتظامات کیے جاتے ہیں، کیرل سنگنگ ہوتی ہے، خدا کے کلام کو سنا جاتا ہے، چرنی بنائی جاتی ہے، سینٹا کلاس کا انتظار کیا جاتا ہے، کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، لیکن محور کون ہے ان ساری باتوں کا؟ وہ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے ساری دنیا میں نجات ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تاریخ الٹی چلتی تھی وہ تاریخ سیدھی چلنے شروع ہو گئی۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا۔ عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، جو فرشتے نے کہا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ بائبل مقدس جسے ہم فالو کرتے ہیں، بائبل مقدس جو الہامی کتاب ہے، بائبل مقدس جو سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، وہ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ عزیزو، یہ خدا کا پلان ہے، یہ کسی انسان کا پلان نہیں، اور خدا نے اس پلان کو پورا کیا، کیونکہ خدا ہم سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پہلی آیت پڑھی کہ ہمارا نکما چال چلن کسی سونے چاندی سے اور فانی چیزوں کے وسیلے سے نہیں ختم ہوا، نہیں دھل گیا، نہیں ہم پاک صاف ہوئے، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم ہوئے ہیں۔ ہمارا چال چلن یعنی ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، سننا، دیکھنا، ہم کیسے چلتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند۔ اپنے چال چلن کو، اپنی روشوں کو درست کریں۔ صرف سیلیبریٹ کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ کرسمس ایک حقیقت ہے، کرسمس ایک نجات ہے جو ہماری زندگی میں آئی، جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں۔ اب وہ 2000 سال پہلے کی طرح چرنی میں نہیں آئے، بلکہ اب وہ کہاں آنا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی۔ آپ لوگ بھی جو واچ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی جو خدا کے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں، میری آپ سب سے التماس ہے، تمام یہاں پر جتنے بہن بھائی بیٹھے، میری سب سے التماس ہے، اگر آج تک آپ نے اپنا دل یسوع کو نہیں دیا تو آج خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیا اور اس سے کہیں کہ خداوند یسوع، تو واقعی حقیقت میں اس دنیا میں آ، اور کسی انسان کی پلاننگ سے نہیں بلکہ خدا کی پلاننگ سے اس دنیا میں، اور تو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ۔ اور اگر آپ پہلے بہت دعائیں کرتے، آپ پہلے روزے رکھتے تھے، پرستش کرتے تھے، خدا کی تعریف کیا کرتے تھے، اور آپ نہیں کرتے، شاید اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یا کسی اور کاموں کی وجہ سے، اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یا کسی اور کاموں کی وجہ سے اگر آپ کسی بھی طرح سے مصروف ہو گئے تو آج اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر خداوند کو دیکھو، خداوند کی ضروری
اور اگر آپ خداوند کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بائبل مقدس بھی پڑھتے ہیں، آپ روٹین سے خدا کے گھر میں جاتے ہیں، تو اور خدا کی نزدیکی آپ سے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم سب خداوند کے حضور میں دعا کریں گے۔